گہوارہ اور علم مبارک یہ بذریعہ قرآ انجمن ہے ماتمی کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے۔ علم مبارک اور گہوارہ، جو لوگ سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، اور ان تبرکات کے بعد آپ کے سامنے قرآن نکالا جائے گا کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے۔ نہیں پتہ وہ کون خوش نصیب ہے جو آج اس اہتمام میں جس کا نام لیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا تم زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہو، جہاں زہرا شہزادی کا لال جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، مسافروں کو لوٹا گیا، پردیسیوں کو لوٹا گیا۔ میں گزارش گزار ہوں آپ سب دعا کریں کہ معصومہ آپ سب کو جلد سے جلد کربلا معلیٰ زیارت کے لیے اپنے لال کی تربت پہ بلائیں۔ آپ زیارت کے لیے جائیے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بین الحرمین، وہ سرزمین جہاں پر غازی کے بازو کٹے، وہ جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، وہ مقام جہاں اصغر شہزادے کے گردن پہ تیر لگا، وہ خیام حسینی جہاں علی کی بیٹیاں واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی، وہ مقام کہ جہاں پر حسین کا بیٹا جس کے سینے پہ برچھی لگی، وہ سارے مقامات انشاءاللہ آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ قرآن سب سے پہلے علم مبارک کے لیے وہ غازی جس کی ماں مدینے میں مرثیہ پڑھ رہی ہے، جب خبر ملی نا کہ عباس کے سر پہ گرز لگی، وہ رو کے کہتی میرا بیٹا بڑا شجاع اور بہادر تھا، آوازی بی بی اس کے بازو کٹ گئے تھے۔ وہ بی بی جو اپنے لال کو یاد کر رہی ہے مگر آنسو نہیں بہایا۔ عزیزوں، علم مبارک کسی ایک انجمن کی خدمت میں بذریعہ قرآ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جان رباب شہزادے علی اصغر کا گہوارہ ہوگا جس کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ارباب اعزا، پیاسوں کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں، کربلا کے ان مظلوموں کو یاد کر کے رو رہے ہیں جن کے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے۔ یہ پورا اہتمام اس دلسوز منظر کی یاد میں ہے جب چوتھے امام روتے ہوئے باعجاز امامت سرزمین کربلا پہ آئے تھے، اور بنی اسد کے ہمراہ انہوں نے اپنے ورثہ کے لاشیں دفن کیے تھے۔ آئیے آپ سب سے گزارش ہے، انجمن ہے ماتمی سب سے پہلی انجمن، اے شبیب سرور کا 3 دن ہوا ماتم، لائیں کربلا میں جب پہلی انجمن زینب۔ پہلی انجمن کربلا پہنچی ہے جس نے مسلسل ماتم کیا۔ چوتھے امام نے اگر حکم نہ دیا ہوتا تو کربلا میں یہ بیویاں بھی مر جاتیں، اپنے وارث کی لاشوں پہ رو رہی تھی۔ لیلا اکبر کی لاش پہ، رباب اپنے وارث کے لاش پہ، ایک ایک بی بی یاد آیا، ہائے حسین غریب جنازہ اکیلے اٹھا کے لائے تھے جنہیں قیدی بنا کے 11 محرم کو گزار دیا گیا۔ عزیزوں آئیے، یہ انجمن اسی کی تاسی ہے، انجمن ہے ماتمی کی خدمت میں آپ کی محنتیں ہیں۔ جوانوں بہت محنت کرتے ہیں آپ، شب داریوں میں جلوس ازاں میں کوئی بانی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں ایک ماں ہے جس کا نام بطول ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے لال کی صف ماتم میں آپ شرکت کرنے جاتے ہیں، وہ شہزادی آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ سوگواروں، عزاداری سے کوئی کمپرومائز نہیں، عزاداری سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں انجمن ہے ماتمی کی خدمت میں یہ قرآن ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلے عالم مبارک اور اس کے بعد شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر جان رباب۔ میں گزارش گزار ہوں مومنین کرام سے کہ آپ حضرات 3 مرتبہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں تاکہ اس اہتمام کا بھی آغاز کیا جائے۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گریں جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اسی غازی کی یاد میں علم مبارک ہے۔ بہت روئی ہے زینب اپنے بھائی کی تربت پہ جا کر، سجاد غریب سے کہتی تھی سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے۔ سوگواروں، اسی غازی کی یاد میں یہ علم مبارک
خدا کی قسم میں کیسے عرض کروں، یہ عزاداری معصومہ کی نظر رہتی ہے۔ میرا یہ پیغام انجمن ہے ماتمی کے لیے، ایک انجمن جسے اس بات کا شکوہ تھا کہ ہمیں وقت نہیں مل سکا، ہم پرسہ نہیں دے سکے۔ بھلے ہی تم نے 3 شعر پڑھے مگر وہ قبول ہو گئے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں انجمن زینت العزا علی گڑھ سے، ہم اگر خلوص کے ساتھ صرف یا حسین بھی کہہ دیں، معصومہ اسے قبول کرتی۔ شہزادی نے آپ کی اس تڑپ کو، منتظمین آپ سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ کو وقت نہیں دے سکے۔ صرف ایک جذبات مومنین کے ہوتے ہیں، یہ پورا اہتمام بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ چاہتے تھے اس میں شریک ہو جائیں، موسم اور حالات وقت نہیں دے سکے، اس کے لیے پورے منتظمین آپ سے معافی مانگتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، لیکن شہزادی نے آپ کی سزا کو، اس خلوص کو قبول کیا ہے۔ عالم مبارک غازی کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ سینہ زنی کر کے خوب ماتم کرنا اور خوب پرسہ پیش کرنا۔ انجمن زینت العزا آپ کے حصے میں عالم مبارک ہے۔ آئیے اب سب مل کے جواب دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا اور گہوارہ رباب کے 6 مہینے کے بچے کا سب لٹ گیا تھا کربلا میں، مگر اس ماں کے پاس 2 امانتیں تھیں جو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی۔ جب بی بی کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، بیبیوں میں کوہرام برپا ہوا، رباب مر گئی اور دامن کھولا گیا تو دیکھا گیا کلیجے سے لگا کے بی بی 2 چیزیں کربلا سے بچا کے لائی، ایک اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ایک بیٹی کے کانوں کے بندے تھے۔ مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ وہی گہوارہ انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات، انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات، آپ شہزادی رباب کے ارمان، آرزو، وہ بی بی جو سسکیاں لے لے کے رویا کرتی تھی، گہوارہ انشاءاللہ آپ ماتم کریں گے گہوارے کو لے کر اور خوب روئیں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ سوگواروں دفن ہو گئی لاشیں، بنیست کے ساتھ چوتھے امام آئے، لیکن گھر والوں کو سکون اس وقت ملتا ہے جب سامنے جنازے اٹھیں، جب دفن کیے جائیں۔ سب تو اسیر ہیں، مسافر ہیں، جنہیں سفر طے کرایا جا رہا ہے۔ باعجاز امامہ چوتھے امام نے آ کر کے دفن تو کر دیا، مگر کلیجے پہ جو قلق ہے ان بیویوں کے وہ کون دور کرے گا؟ یہ ہمارے آنسو جو آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے اب بڑا ہی دلسوز لمحہ ہے جب ہر ایک کی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ آپ نے کبھی اتنی بے چینی سے کچھ مانگا ہے جو اس وقت مانگ رہے ہیں آپ؟ نہیں مانگا نا؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم کربلا جائیں؟ ہماری زندگی کے آرزو کا نام ہے کربلا۔ اس سے پہلے کہ قرآن نکلے، میں 2 سے 2.5 منٹ آپ کے قرآن سے پہلے منتظمین کے حق میں دعا کرتے ہوئے ایک بات کہوں۔ ایک ضعیفہ تھی جو ہر سال زیارت کے لیے جاتی تھی، ہر سال زیارت کے لیے۔ ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اس نے اعلان کرا دیا کہ کوئی زیارت کو نہ جا سکے گا، جائے گا صرف وہی جو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر کے جائے، اپنی اولاد قربان کر کے جائے، اسے قیمت چکانی ہوگی، پھر زیارت کے لیے جائے گا۔ ضعیفہ جس کے پاس اولاد کے نام پہ کل ایک بیٹا تھا، کل کائنات اس کی، وہ گھر میں سسکیاں لے رہی تھی، رو رہی تھی۔
لائق بیٹا گھر میں آیا، فرما بردار بیٹا گھر میں آیا، اس نے آواز دی اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا میں اس سال زیارت کو نہیں جا سکوں گی۔ آواز دی کیوں؟ کہا تم نے اعلان نہیں سنا کہ اعلان کیا کیا گیا ہے؟ آواز دی اماں تو پھر کس دن کے لیے پالا تھا مجھے؟ اماں تو میری قربانی دو، زیارت کے لیے جاؤ گی۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، اللہ جانے ماں کو کیسے منایا، بیٹا ماں کو لے کے چلا۔ سپاہی سرحد پہ دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ جوان زیارت کو جائے گا، یہ ضعیفہ اپنی جان دے گی، قربان ہوگی۔ لیکن جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا نہیں، بیٹا قربان ہوگا، ماں زیارت کے لیے جائے گی۔ آخرکار ماں کے سامنے بیٹے کا قتل کر دیا گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بیٹے کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ روتی ہوئی قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی، کہا نہیں ایسے نہیں جا پاؤ گی، کہا پھر؟ کہ اس کی لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ ماں لاش پہ سے بھی گزر گئی۔ جیسے ہی دور سے غازی کی زری کربلا کے سرزمین پہ پہنچی، چیخ مار کر کے روئی، روتی رہی۔ اب جب زری سے واپس جانے لگی نا تو مڑ مڑ کر کے اس نے پوری زندگی میں ایسی زیارت نہ کی تھی جو یہ زیارت کر رہی تھی۔ مڑ مڑ کے روضے کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو کے یہی کہتی تھی آقا یہ زندگی کی آخری زیارت ہے، ایک ہی بیٹا تھا جو قربان کر کے آ گئی، اگر اور بیٹے دیے ہوتے تو قربان کر کے زیارت کو ضرور آتی۔ یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے۔ یہ میری زندگی کے مڑ مڑ کر کے پلٹ پلٹ کے وہ کربلا کی طرف دیکھتی رہی، آخرکار بیٹے کو نہیں روئی تھی۔ جب لوٹ کے آئی تو ایک مرتبہ پوچھا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، دیکھا ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی تربت پہ رو رہی۔ آوازی بی بی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بی بی کچھ نہیں بولی، کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دیا کہ یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو کہاں گئی تھی؟ کہا میں زہرا کے لال پہ رونے کے لیے گئی تھی۔ آواز دی تو میرے لال کو رونے گئی تھی؟ میں تیرے لال پہ رونے کے لیے آئی ہوں۔ تو میرے لال پہ رونے کے لیے گئی تھی، میں تیرے لال پہ رونے کے لیے آئی ہوں۔ خدا کی قسم مادر حسین، کربلا والے ہمیشہ ہماری نظر، ان کی نظر ہم پہ رہتی ہے۔ سوگواروں یہ عزاداری، یہ زیارتیں بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہماری جب تک جان میں جان ہے شاید اس چیز کے پیش نظر یہ اہتمام زائرین کو بھیجنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ تاسی اور تائید کس کے لیے ہوئی ہے، دیکھتے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے، کس کا نام یہاں پر قرآن میں نکلتا ہے۔ آئیے آپ سب سے گزارش ہے اس اہتمام کے لیے بھی آپ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ بحمدللہ، جیسا کہ بتایا گیا کہ اس بستی کے نوجوان بچوں نے شہزادہ علی اکبر کی یاد میں، شہزادہ قاسم کی یاد میں، شہزادہ یون محمد کی تڑپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اس کا نام حسینی یووا فاؤنڈیشن کے نام سے ہے۔ حجت وقت کے امام کی تائید ہو، آپ خوب عزاداری کے کام آئیں، خوب خدمت انجام دیں، مگر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری جانب سے انہیں زیارت کے لیے بھیجا جائے جنہوں نے ہمیں عزادار بنایا ہے۔ آپ دیکھیں بارش میں عام دنوں میں ذرا ان ماؤں سے کہیے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہم رباب کے اصغر کو رونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو موسم کی بھی پرواہ نہیں کی، لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ رباب دعا دے دیجئے ان بچوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، ماؤں کے لیے۔ اللہ جانے یہ کیسے اہتمام کرتی ہیں، خدا جانے۔ آپ کو سلام، ان جوانوں کو بھی سلام جنہوں نے آپ کی فکر کی اور یہ کہا کہ ہم مستورات میں سے بھیجیں گے زیارت کے لیے، لہٰذا حسینی یووا فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ قرعہ نکالا جا رہا ہے مستورات کے لیے، ان کے صحت و سلامتی کے لیے، اس اہتمام کی قبولیت کے لیے۔ زائر جا رہا ہے، زائرہ جو جائیں گی ان کی تائید کے لیے 3 مرتبہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں۔
یہ قرآن نکلا ہے اونچ گاؤں، اونچ گاؤں سے ہے قرآن. نام ہے جنہیں زیارت کے لیے جانا ہے فاطمہ، ولدیت ہے ابرار حیدر. موجود ہیں؟ جائیے جا کر کے فاطمہ کو لال کو رو کے آئیے گا، سلام کر کے آئیے گا. اور جتنی مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا سب جانب سے جا کر کے سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا یہ عزادار منتظر ہیں ہمیں کہ لیے بی بی جلد سے جلد ان سب کو بلا لو تاکہ یہ مرنے سے پہلے ایک بار کربلا ضرور زیارت کے لیے آ جائے. میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات اہتمام کرنے والوں کو بھی اس زیارت کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے. فاطمہ ولدیت ابرار حیدر، اونچ گاؤں سے یہ قرآن نکلا ہے. اور اب دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سب کی شرکت ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رکھ لیں اپنے پاس، یہ رکھ لیں. باہر سے مومن ہونا سب کے لیے، باہر سے جو مومن ہونا ہے سب کے لیے، دونوں ملا کے نکلنا. ایک نکلے گا، دو ایک نکلے گا نا. یہ قرآن جو نکل رہا ہے اس میں مستورات کا بھی قرآن ہے اور مومنین کا بھی ہے. نہیں پتہ کس کا ہے. دیکھیے کون وہ خوش نصیب ہے جس کا قرآن نکل رہا ہے. آپ وقت کے مام سے لو لگائیں کہ مرنے سے پہلے ہم سب کو زیارت نصیب ہو. یہ بھی مستورات سے، چونکہ آج کا یہ حوصلہ بہت عظیم ہے. ہم نے دیکھا کہ مردوں کے لیے تو جگہ جگہ اہتمام کیا گیا تھا، مگر خدا کی قسم آپ کے عزم و استقلال کو سلام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی جلوسوں میں آیا کیجئے، جب شب بیداری جلوس سے جایا کی تو ماں کے قدموں کو چوم کے سلام کیا کیجئے، جنہوں نے آپ کو عزادار بنایا ہے، جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں. قبروں پہ جا کے کہا کہ اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آئے ہیں. یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ آپ کو عزادار بناتی ہیں. یہ دوسرا قرآن بھی آپ ہی میں سے نکلا ہے. یہ بھنولی سادات سے ہے. عروج فاطمہ، ولدیت ہے سید حسن مرحوم. عروج فاطمہ، عروج فاطمہ، یقین تھا کہ موجود ہوں گی وہ. عروج فاطمہ. خدا کی قسم اس حوصلے کو سلام ہے. پورے جلوس میں اپنی جگہ سے یہ ہلتی نہیں ہے. ہر انجمن، ہر ذاکر، ہر تبرکات میں ان کی شرکت ہے. عروج فاطمہ سید حسن مرحوم اور بھنولی سادات سے یہ قرآن آپ کو سلام اور زیارت کے لیے جائیے. جا کر کے پھر میں یہ کہوں گا سارے عزاداروں کے جانب سے سلام کہیے گا اور کہیے گا اپنے وطن ہندوستان کی سرزمین سے مولا زائر تڑپ رہے ہیں، انہیں جلد سے جلد بلا لیجئے زیارت کے لیے. اور اس اہتمام کا آخری قرآن نکلنے جا رہا ہے. آخری قرآن ہے یہ. 3 قرآن نکالے گئے، ایک حسینی یووا فیڈریشن کی جانب سے اور اس کے علاوہ 2 قرآن جس میں سے ایک ابھی آپ کے سامنے عروج فاطمہ کا قرآن نکلا. یہ آخری قرآن ہے. اچھا، ایک قرآن اس بستی کے لیے ہے جو گاؤں کے لیے ہی منسوب ہے. یہ قرآن ہے جلال پور، جلال پور سے سکینہ بانو، شہزاد علی، سکینہ بانو اہلیہ شہزاد علی موجود ہیں. مسورات سے گزارش ہے آپ موجود ہیں نا؟ چلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بغیر زیارت پڑھے کوئی نہ جائے، اس لیے کہ وقت کے امام اور کربلا والوں کو سلام کرنا ہے. لہذا سب سے گزارش ہے زیارت کے پڑھے بغیر کوئی نہ جائے. اور تبرک کا اہتمام کیا گیا، تبرک میں ضرور شریک ہوں. ایک قرآن بھی ہے، ایک قرآن مومنین سے گزارش ہے بیٹھے رہے. 2 منٹ آپ کا قیمتی 2 منٹ اور لینا ہے. یہ قرآن بستی کے لیے، چونکہ بہت محنت کی ہے اپنے بستی کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے. 2 منٹ کا وقت آپ سے گزارش ہے.
जनाब इरफान साहब और पप्पू साहब की जानिब से बस्ती के यानी तुराफखानी के मोमिन मोमिनात के लिए, बाहर के लिए मैं कह रहा बस्ती के लिए ना, ये बाहर के लिए, बाहर बस्ती वाला भी बचा है अच्छा बस्ती वाला बच्चा है। ये एक और कुरा आप हज़रात पप्पू साहब और जी। इरफान साहब ने आपके लिए कुरा का ऐलान किया कि एक कुरा और निकाला जाएगा इनकी सेहत व सलामती के लिए और तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए खालिक़ कायनात। बुलंदतरीन नारे सलवात पढ़ लें। बैठ जाइए आप लोग। एक कोई और खुश नसीब है जिसका कुरा निकाला जाना है। ये भी मसूरात में से है। मूंगर से हैं कनीज़ ज़हरा, कनीज़ ज़हरा मरूम महताब हुसैन। या अली बैठ जाइए। कनीज़ ज़हरा मौजूद है। चलिए मुबारक हो आपको, आपको भी जाना नसीब हुआ। करबला ज़ियारत के लिए जाइए। एक कुरा तुराफखानी बस्ती के मोमिनीन के लिए है जो यहीं से मंसूब है, लिहाजा ये कुरा तुराफखानी का निकल रहा है। ज़ायरीन मोमिनीन मुंतज़मीन, आप तमाम ज़ायरीन का इस मौसम में आप तशरीफ़ ले आए, उसके लिए ये शुक्रिया अदा करते हैं। किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो अंजुमन है मातमी से आए हुए ज़ायरीन से, मोमिनीन से ये माज़रत तलब करते हैं। किसी किस्म की कोई कोताही, कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और दुआ कीजिए कि आइंदा साल इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर अंदाज में अज़ाए सरकार सैयद शुहदा का एहतमाम हो सके। आप सबको मासूमा के हिफ्ज़ व अमान में दिया जाता है और तबर्रुक का एहतमाम है। आप सबसे गुजारिश है तबर्रुक लेकर ज़रूर जाए, यहाँ से तबर्रुक का एहतमाम है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि खुसूसी तौर पर तबर्रुक का एहतमाम किया गया है, बग़ैर तबर्रुक लिए हुए आप यहाँ से न जाए। ये गांव का यानी तुराफखानी का कुरा है। अगर गलती से कुरा में किसी बैरूनी ज़ायर का निकल आता है, वैसे तो मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी अगर निकल आता है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ तुराफखानी के ही मोमिनीन मोमिनात के लिए है। नारे सलवात। ये कुरा तुराफखानी से है। मजीद रज़ा, मोहम्मद रजा है, मंजूर मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रज़ा, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद रज़ा, मंजूर हुसैन। इंतज़ाम में होंगे, अगर नहीं भी हैं तो मेरा ख्याल है बस्ती के हैं, शामिल कर लेना चाहिए। मोहम्मद रज़ा। यार आइए हम सब करबला का कुरा निकला, करबला का रुख करके करबला के को सलाम करें, ज़ियारत पढ़ें। आप सबसे गुजारिश है ज़ियारत में शरीक हो।